السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ذمہ داران کانفرنس، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور ذمہ داران، اور بالخصوص کانفرنس کی انتظامیہ کے نوجوانوں اور ملا پورم اور کالی کٹ کے مختلف باشندوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک عقیدے اور ایک منہج پر یہاں جمع کیا ہے. یہ ایسی دولت ہے جس دولت کے نتیجے میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والا دنیا کی کسی بھی بستی میں زندگی گزارتا ہو، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، ملیالم بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا ہو، لیکن عقیدے سلف کی بنیاد پر سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اسی بنیاد کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض. اے لوگو سن لو، خبردار ہو کر کے سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، یا کسی عجمی اور غیر عربی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر. یہی تقوی قرآن و سنت کا اور صحابہ کرام کے منہج کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کی بنیاد پر رب کائنات کے فضل و کرم سے ہم یہاں اس میدان میں جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ ذمہ داران نے مجھ کو بتایا، یہ اس کانفرنس کا پہلا سیشن ہے جس میں انتظامی امور کے نوجوانوں کو جمع کیا گیا ہے، اور اصل سیشن اور اصل کانفرنس کل ہونے والی ہے، جس میں کم و بیش اسی کیرل کی سرزمین سے توحید و سنت سے محبت رکھنے والے کم از کم 50,000 افراد جمع ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین اس اجتماع کو قرآن و سنت کی محبت کی بنیاد پر قبول فرمائے. اللہ رب العالمین اس اجتماع کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے سارے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث اور سلفی جماعت کے مناہج کو ماننے والے ادارتی امور میں آپس میں گتھم گتھا اور منتشر ہیں، عہدے اور مناصب کی دوڑ میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول ہیں، اسی کے کچھ نہ کچھ اثرات یہاں کی ندوۃ المجاہدین اور مجاہد سینٹر اور یہاں کی آب و ہوا پر پڑے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی اختلاف و انتشار پیدا ہوا. لیکن اس اختلاف و انتشار کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل وہی ہے جس کی وجہ سے اور جس کی بنیاد پر ہم یہاں آپس میں جمع ہوئے ہیں. رب کائنات نے ہم کو سب سے عظیم نعمت قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی نعمت سے نوازا ہے. رب کائنات نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم اپنے جیسے انسان یا اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے قبروں کے آگے نہ جھکیں. رب کائنات نے ہم کو یہ عزت و وقار عطا فرمایا کہ ہم توحید کی بنیادوں کو سمجھیں، اتباع رسول کی بنیادوں کو سمجھیں، صرف رب کائنات کے آگے جھکیں، صرف اپنے رسول کی اطاعت کریں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، منہج صحابہ کی اہمیت کو سمجھیں. رب کائنات
اسی منہج کی برکت کی بنیاد پر ہم تجھ سے اس مجلس میں یہ بھیک مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو انہی بنیادوں پر آپس میں متحد ہو کر کے ویسے ہی پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی جائیدادیں وقف کر دی، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہجرت کی۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس پر جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ مجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں نوجوانوں کے سامنے اس بات کی صراحت پیش کروں کہ یہ نوجوان علوم شریعت کو کہاں سے حاصل کریں، اس کے سورسز کیا ہونے چاہیے، کن لوگوں سے علم دین کی رہنمائی حاصل کی جانی چاہیے اور کہاں سے رہنمائی حاصل کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہندوستان جو کہ ایک سیکولر ملک ہے، جہاں ہمارا پڑوسی دوسرے مذاہب اور دوسرے عقائد کو ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس سرزمین پر رہ کر کے رب کائنات کے فضل و کرم سے اسلامی بھائی چارے کی روشنی میں جس انداز سے دعوت و تبلیغ کے مواقع دوسرے مسلمانوں کے بالمقابل زیادہ پاتے ہیں، یہ بھی رب کائنات کی ایک نعمت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کے حقوق کو سمجھیں، ولا اور برا کے مسائل کو سمجھیں، قانون کو ہاتھ میں لینے سے پرہیز کریں، ملکی آئین کا احترام کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باعزت شہری بن کر کے ایک دوسرے کے مذہب، ایک دوسرے کی عبادت گاہ کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، اپنے عقیدے کا، اپنے اسلام کا، اپنے مذہب کا امتیاز یقیناً باقی رکھا جائے، لیکن اس امتیاز کی بنیاد پر کسی کے ساتھ نفرتیں نہ پھیلائی جائیں، تعصب اختیار نہ کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ کی جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وطن عزیز میں، اس ملک بھارت اور ہندوستان میں ہم پیار اور محبت کا پیغام دنیا کے سامنے عام کریں۔ اس موقع سے جب یہاں نفرتیں عام کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، یہاں مذہبی تفریق کی کوششیں چل رہی ہیں، یہاں ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو زد و کوب کر کے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود ہمارا پیغام محبت ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین مکہ نے لہو لہان کیا، آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کے اوپر ظلم و جور کیا۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہم کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم لوگ صبر سے کام لو اور ماضی کی قوموں کو دیکھو کہ ماضی کی قوموں میں کیسے انبیاء کے ماننے والے ان کے ساتھیوں کو جیتے جی لوہے کے آرے سے چیر دیا جاتا تھا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جیتے جی ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا۔ اور آپ اس دور میں نہ جائیں، صحابہ کرام کے دور میں بلال حبشی کے واقعات دیکھ لیں، آل یاسر کے واقعات دیکھ لیں، امہات المؤمنین کے واقعات دیکھ لیں، صحابیات کے واقعات دیکھ لیں کہ اسی اسلام، اسی توحید اور اسی سنت کے پیغام کو اپنانے کے نتیجے میں شرم گاہوں میں نیزے مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود نبی آخر الزماں، قائد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی پیغام دیا کہ یہاں پر صبر کیا جائے، ہمارا وعدہ جنت کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ یہاں پر صبر کرنے والے استحکام پاتے ہیں، صبر کے ساتھ چلنے والے
دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی سے ہم کنار کیے جاتے ہیں، لہذا صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ تو میں ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے بیچ میں اسی عقیدہ توحید اور اسی سنت کی محبت اور اسی پیغام کی بنیاد پر دہلی جو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر ہے، وہاں سے بلا کر کے مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اردو زبان میں آپ کے سامنے پیغام پیش کروں۔ میں چاہتا تو عربی زبان میں خطاب کرتا، لیکن ملیالم میں اور اس میں خطاب کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ اردو زبان میں خطاب کرنے کی وجہ سے مجھ کو معاف فرمائیں۔ اور مجھ کو یاد ہے میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ جب یہاں آیا کرتے تھے تو اردو میں خطاب کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مثال دی کہ میں ملیالم نہیں جانتا اور ملیالم کیسے جان سکوں گا، یہ زبان تو ویسے ہی ہے جیسے ٹین کے ڈبے میں پتھر بھر دیے جائیں اور اس کو ہلایا جائے، آواز سمجھ میں نہیں آتی، اتنی مشکل ترین زبان ہے۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہم جولی ساتھی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو بھی لوگ کالی کٹ اور ملا پورم میں آج بھی باحیات ہیں، ان سب کے سامنے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس بندے ناچیز کے لیے، استقامت کے لیے، استحکام کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام پر قائم رہنے کے لیے آپ حضرات تھوڑی سی دعا کر دیا کریں۔ یہ ادارہ جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے چل رہا ہے، یہ مضبوطی کے ساتھ منہج سلف کی خدمت کرتا رہے، یہی دعا آپ کر دیں، یہی احسان آپ کا کافی ہوگا۔ رب کائنات ہم کو اس پر استحکام عطا فرمائے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کے مقام کو سمجھیں۔ علماء کا مقام بہت عظیم مقام ہے، علماء کا مقام بہت عظمت رکھنے والا مقام ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام بہت اونچا رکھا گیا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل ایمان میں جن لوگوں کو علم دین اور علم شریعت سے نوازا گیا ہے ان کا مقام اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اگر تم نکل کر کے علم حاصل کرتے ہو اور رب کائنات کی کتاب قرآن مجید یہ شریعت اسلامیہ کی ایک آیت کو سیکھتے ہو تو اس ایک آیت کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی باریکیوں میں جانا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ 100 رکعت نفلی نمازیں پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم نکلو اور دین کا ایک پورا گوشہ حاصل کر لو، پورا باب سیکھ لو، ساری کی ساری بنیادیں کسی ایک موضوع پر سیکھ کر کے اس کے مطابق دنیا کی رہنمائی کرو، تو سن لو یہ چیز 1000 رکعت نفلی نمازوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ چاہے اس علم پر، جس علم کو تم نے سیکھا ہے، چاہے عمل کیا جائے یا عمل نہ کیا جائے، عمل نہ کیا جائے تو بھی اس علم کا یہی مقام ہے۔ اس سے علم کی فضیلت کو دیکھا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی ہندوستان میں احناف، جن کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس امام و فقیہ کو وہ مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام تھا، یہ عظمت تھی۔ اس کے باوجود جب رات میں سوتے تھے تو اس جانب پیر نہیں کیا کرتے تھے جس جانب ان کے اساتذہ کا مکان اور گھر ہوا کرتا تھا۔
احترام کا یہ عالم تھا۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، کتاب کا ورقہ پلٹنا ہوتا تھا تو بہت آہستہ سے پلٹتا تھا کہ کہیں کتاب کے ورقے کے پلٹنے کی آواز سے میرے استاذ کو کوئی خلل نہ پڑ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ مقام تھا علماء کرام کا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھیں۔ امام ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں اپنے استاد امام شافعی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، وہ میری جانب دیکھتے تھے تو میں ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو میں پانی پی لوں۔ ان کا چہرہ دوسری جانب گھومتا تھا تو میں جلدی سے پانی پی لیتا تھا، کیونکہ ان کے سامنے پانی پینے کو میں خلاف ادب سمجھتا تھا۔ یہ مقام تھا علماء کرام کا۔ آپ دیکھیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ ہیں، یہ ایک بار ایک جنازے میں شرکت کے لیے اپنی سواری پر آتے ہیں۔ جب دوبارہ سے سواری پر بیٹھنے لگتے ہیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے ان کے پیر کے مقام کو سیدھا کرنے لگتے ہیں، ان کی خدمت کرنے لگتے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِعُلَمَائِنَا، ہم اپنے علماء کے ساتھ یہی وطیرہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض اسلاف نے فرمایا ہے کہ جالس العلماء الاحیاء والاموات، کہ علماء کی صحبت کو لازم پکڑو، چاہے علماء زندہ ہوں یا گزر چکے ہوں۔ زندہ ہوں تو ان کی مجلسوں سے علم حاصل کیا جائے، گزر چکے ہوں تو ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کیا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الدنیا کلہا ظلمہ، کہ یہ دنیا پوری کی پوری تاریکی ہے، الا مجالس العلماء، سوائے علماء کی مجلس کے۔ نور اور روشنی یہ صرف علماء کی مجلس میں ہوتی ہے، لہذا علماء کی اس مجلس کو لازم پکڑا جائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ بہائم اور چوپایوں کے طریقے کی زندگی گزارتے۔ ایک چوپایا چلتے چلتے پیشاب پخانہ کرتا ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ، نہ پینے کا کوئی ٹھکانہ، نہ آداب زندگی، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں کے بارے میں شعور۔ ویسے ہی اگر علماء نہ ہوتے تو یہ عوام انہی چوپایوں کے مانند جنگلی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کو سمجھیں، علماء کے مقام کو سمجھیں، اور علماء میں سب سے اہم مقام صحابہ کرام کا مقام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، سن لو جو کسی سے اسوہ اور نمونہ پکڑتا ہے اس کو ان لوگوں سے اسوہ اور نمونہ پکڑنا چاہیے جو اس دنیا سے گزر گئے، کیونکہ زندہ لوگوں کے بارے میں فتنوں سے بچنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ گزر گئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کو اپنا اسوہ اور نمونہ بناؤ، کیونکہ ابرہا قلوبا، یہ سب سے زیادہ نیک اور صاف ستھرے دل کے مالک تھے، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے اور سب سے زیادہ سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ آج کے پرفتن دور میں جب فتنوں کا دورہ ہے، ہر شخص کی جیب میں موبائل فون ہے، اور وہی موبائل، وہی گوگل،
وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اس کے لیے اس کے استاذ بنے بیٹھے ہیں۔ یہاں علامہ گوگل کے شاگردوں کو گھومتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر شخص قرآن و سنت کو علماء کرام کی مجلسوں سے حاصل کرنے کے بجائے بذات خود اپنی ایجاد کردہ چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ تو طلب علم کس سے کیا جائے، شریعت کے علوم کس سے لیے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کریں۔ ہمارے کان میں تکلیف ہوتی ہے، ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کسی دل کے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے، تو کون سے اسباب ہیں کہ دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر یا کسی ایڈوکیٹ یا کسی جاہل برادر یا واعظ کے پاس جا کر کے دین حاصل کریں اور خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علیک بطرق الہدی، سن لو کہ تم لوگ ہدایت کے راستوں کو اختیار کرو، لا یضرک قلت السالکین، اور اس کی پیروی کرنے والوں کی قلت یا ان کی تھوڑی تعداد تم کو گمراہ نہ کر دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ وَإِيَّاكَ وَطُرُقُ الضَّلَالِ، اور سنو گمراہی کے راستوں کو تم لوگ اس سے بچو، اس سے دوری اختیار کرو، اور گمراہی کے راستوں پر چلنے والی بھیڑ اور لوگوں کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے اور حق کو پہچاننے والے بندے ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ مقدمہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک روایت موجود ہے، ابو الزناد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو مدینہ میں 100 سے زیادہ لوگ ملے جن کے علم سے لوگوں کو اطمینان تھا۔ 100 سے زیادہ وہ تابعین یا تابعین کے بعد کے ادوار کے لوگ جن کا شمار کسی حد تک اہل علم میں ہوتا تھا، لیکن کہتے ہیں ان سے علم لینے سے روکا جاتا تھا، پرہیز کرنے کی بات کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا لیس من اہلہ، یہ لوگ اہل علم میں سے نہیں ہیں، ان سے علم نہ لیا جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے علم لینے سے اس وجہ سے روکا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے کتابوں سے علم حاصل کیا تھا، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ آج کے دور میں کسی کے پاس چھوٹا سا کیمرہ ہے، ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، ایک کتاب اس نے پڑھ لی تو سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا علامہ بن کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اصاغر سے، اہل بدعت سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے، جاہلوں سے حاصل کیا جائے اور ایسے لوگوں سے حاصل کیا جائے جن کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا، سلسلے صحیحہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی میں رہیں گے، ما اخذوا العلم عن نکابرہم، جب تک کبار علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ مِن نَصَاغِرِهِمْ، جب انہوں نے اہل بدعت سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے اور جن لوگوں کو علم میں اتقان نہیں ہے ان لوگوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، شر پسندوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، ہلاکو، تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں کہ ہم علم کس سے حاصل کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے، ڈاکٹروں سے، انجینئر سے، ایڈوکیٹ سے یا اہل بدعت سے؟ کن لوگوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے؟ یا جاہلوں سے اور اصاغر سے؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے بدعتی کی مجلس میں شرکت کرنے والے کی کم از کم خرابی یہ ہے کہ وہ رب کائنات کی پناہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں دھوکہ دھڑی اور جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، امانت داری کو بے ایمانی اور بے ایمانی کو امانت داری کہا جائے گا، اور اسی طریقے سے وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، اور اس زمانے میں، اس دھوکے والے زمانے میں رویبضہ اپنی زبان سے گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ رویبضہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبضہ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ۔ یہ صحیح روایت ہے، ایسا شخص جو کمزور ہے، جس کے پاس علم کی گہرائی نہیں ہے، جو بدعت و سنت میں منہج سلف اور منہج اہل کلام میں فرق نہیں کر سکتا، وہ عام لوگوں کے مسائل میں گفتگو کرے گا، فتوے دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ دور آج کے دور میں گزر رہا ہے، ہم نے جاہلوں کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے اور صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جاہل کو عالم اور عالم کو جاہل نہ کہا جانے لگے۔ آج کے دور میں یہ چیز پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ رب کائنات اس دنیا سے علم کو ایک بیگ اور ایک ساتھ نہیں اٹھاتا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کی رخصتی اور علماء کی وفات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل بغیر علمی بنیادوں کے ان کے سامنے فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی جاہل، وہ جاہل خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ بدعتی کی پہچان آپ سمجھ لیں کہ بدعتی کبھی بھی اس دلیل کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا جو دلیل اس کے فتوے اور اس کے مسلک و مذہب کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ اس دلیل سے وہ نفرت کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس دلیل کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ لہذا اہل بدعت سے یا جاہلوں سے، جو جاہل علم اور جہل میں فرق نہیں کر سکتے، سنت اور بدعت کے فرق کو واضح نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں سے علم لے کر کے آپ اس صف کے سوار نہ بنے جس میں جا کر کے آپ کو اپنی عاقبت تباہ کرنی پڑ جائے۔ علم قرآن و سنت کو، قرآن و سنت کے دلائل کو فہم سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنا، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ منحرف ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جن کو صحیح راستے کا علم نہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ یقولون عن الکتاب والسنہ، وہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لیکن فہم سلف کی بات نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کے ظاہری مفہوم کو بیان کر دینا، حدیث کے معنی اور ترجمے اور مفہوم کو بیان کر دینا، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم اور صحابہ کرام کی شرح و تفسیر کے مطابق پیش کیا جائے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، اسی وجہ سے ائمہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے، جیسا کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا اس بات کے بارے میں کلام موجود ہے کہ ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت یہ ابلیس اور شیطان کو معصیت سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بدعتی بنا دے، زناکار وہ بن جائے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی
کسی کے بدعتی بننے سے ہوتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بدعت کے بارے میں یہ اجماع نقل کیا ہے کہ اہل بدعت کی مجلسوں سے براعت کا اعلان کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا، ان سے الگ تھلگ رہنا، ان کی مجلسوں کو خیر بات کہہ دینا، ان سے براعت کا اعلان کرنا، اس پر علماء اسلام کا اجماع ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ تم جا رہے ہو، اگر اہل بدعت سے تمہارا سامنا ہو تو دور سے کہہ دینا کہ ابن عمر تم سے بری ہیں، کیونکہ ابن عمر بدعت کو پسند نہیں کرتے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق زندگی گزار کر کے آپس میں اتحاد پیدا کریں۔ اس سرزمین پر جہاں سارے مذاہب اور سارے مسالک کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، سب کو باعزت شہری ریگ بن کر کے رہنے کا حق حاصل ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ توحید کے پیغام کو پہنچائیں، اتباع رسول کے پیغام کو پہنچائیں، منہج صحابہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محبتیں بانٹیں، آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ولا اور برا کے صحیح سلفی اور اہل حدیث منہج کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ خوارج کا منہج، جس منہج نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ذوالخویصرہ کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو کر کے اسلام کی سب سے خطرناک بدعت خروج کی بدعت کو جنم دیا تھا، آج یہ بدعت صحابہ کرام کی تنقیص کے نام پر، صحابہ کرام کی توہین کے نام پر، حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کے نام پر، مظاہروں کے نام پر، بھیڑ جمع کرنے کے نام پر، یہ مختلف خوارج کی جو شکلیں ہیں، ان کے مناہج کی جو مختلف شکلیں ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے کو جہاں بھی کچوکا لگانا شروع کیا ہے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسے ہی ان کو خیر بات کہیں، ویسے ہی ان سے براعت کا اعلان کریں جیسے ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخویصرہ سے ویلک کہہ کر کے اس کو تباہی اور بربادی کی بد دعا دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خوارج کے اس منہج نے آج اہل سنت والجماعت کی صفوں میں انتشار کھڑا کر دیا ہے، اختلاف کھڑا کر دیا ہے۔ ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہم کو توحید کی بنیادوں پر، اتباع سنت کی بنیادوں پر، صحابہ کرام سے محبت کی بنیادوں پر، صحابہ کرام کے منہج کی بنیادوں پر آپس میں بھائی چارہ پیدا کرنے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صفوں سے اختلاف و انتشار جو بے چینی کا ذریعہ ہے وہ رخصت ہو، اور امن و سلامتی ہمارے ملک کا مقدر ہو۔ اسی امن و سلامتی کی بنیاد پر عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، اور اسی عدل و انصاف کی بنیاد پر امن و سلامتی قائم ہوتی ہے۔ رب کائنات ہم کو امن و سلامتی قائم رکھنے تاکہ ہم چین اور سکون کی سانس لے سکیں، پیار اور محبت کی زندگی گزار سکیں۔ ہم کو رب کائنات ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔